اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر تبلیغی جماعت والے فضائل اعمال کی جگہ قرآن و حدیث کی دعوت دینا شروع کر دیں جو کہ ممکن نہیں، تو کیا حدیث تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پر بنیاد کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ بنیاد مسلمان ہونے کی قرآن و سنت کو منہج صحابہ پر سمجھنا ہے۔ اب تبلیغی جماعت کے لوگ اگر اپنے فضائل اعمال اور اپنے دستور کو چھوڑ کر کے توبہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کرتے ہیں تو اہل حدیث کو ان کی جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بذات خود منہج سلف اور قرآن و سنت کو اپنانے کی وجہ سے اہل حدیث کی دعوت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی مسلمانوں کی جانب منسوب کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مکتب فکر اگر قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر اور منہج سلف پر آ جاتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، تو وہ کسی بھی مسلک کی جانب منسوب ہو، اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر ہے، لہذا قرآن و سنت اور منہج سلف پر جو بھی آ جائے ہم اس کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف منہج سلف کی بنیاد پر ہے یا قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں ہم ان سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، دوری کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ ان کو سمجھاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مسلک و منہج سے، اپنے عقیدے سے، اپنے غلط افکار سے توبہ کر کے مسلک سلف کی جانب آتے ہیں تو یقیناً ان کا استقبال ہے، اور ان کے ساتھ چلنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کل نام پر بدعات و خرافات کا خول جن لوگوں نے اوڑھ رکھا ہے، ان کی انا کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپنے غلط افکار سے توبہ کرنے کے لیے تیار جلدی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔